کلمہ پڑھ رہی ہیں، بول رہی ہیں، یہ معجزہ ہے۔ چاند کو اشارہ کیا ٹکڑے ہو گیا، یہ معجزہ ہے۔ سورج کو اشارہ کیا پلٹ کر آ گیا، درخت کو حکم دیا چل کر آ گیا، جانور سے بات کی جواب دیا، مردے سے بولے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سرکار دو جہاں نے کیا کیا معجزے دکھائے، یہ معجزے ہیں۔ نقل صاحب فرماتے ہیں سارے نبیوں کے جو معجزے تھے، بھائی جملہ بڑا نفقلہ ہے، ایک مجتہد کا جملہ ہے، کہتے ہیں سارے نبیوں کے جو معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے۔ مگر یہ سارے معجزے ہمارے نبی کے معجزے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا معجزہ ان کی نبوت کے مطابق ہوگا، جیسے ہر نبی کا معجزہ نبوت کے مطابق تھا۔ جی، ہر نبی کا معجزہ اس کی نبوت کے مطابق تھا۔ ہماری نبی کی نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ جو تقاضا ہے وہی معجزہ ہوگا۔ نبی 63 برس کی ظاہری حیات گزار کر گئے، مگر 63 برس کے نہیں تھے۔ توجہ چاہوں گا، نبی کی آغاز ولادت سے نبی کی عمر شروع نہیں ہوتی، اور نبی کی رحلت پر سرکار کی عمر رکتی نہیں ہے۔ یہ عجیب ذات ہے، اسے اللہ نے کیا بنایا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم نہیں تھے، یہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہوں گے، اور یہ اللہ کی خاص مخلوق جو قیامت میں اللہ کی خلق اول مخلوق اول جس کی قیامت میں ایک شان ہوگی، دقت چاہوں گا۔ تو سرکار دو جہاں، اچھا ان لوگوں پہ کیا تعجب کریں گے جو 40 سال کے نبی کو ڈھونڈتے ہیں؟ سرکار 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے، تعجب ہے، افسوس ہے سوچ پر۔ جی البتہ میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا، مولانا مظہر علوی صاحب تشریف فرمائیں کہ مقدسات کی توہین کرنا ناجائز ہے۔ ہم پہلی مجلس میں کہہ چکے ہیں، دوسری مجلس میں بھی کہہ چکے ہیں، مگر نظریات کو انتہائی معقول مدلل مستند انداز سے اور معقول اور انتہائی تہذیب کے ساتھ بیان کرنا یہ ہمارا انسانی حق ہے۔ یہ اور حقوق تو بعد میں ہمارے پاس بہت سارے حقوق ہیں، مگر انسانی حق ہے۔ سرکار دو جہاں کا مقام اور عظمت کا بیان ہے، جس گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، جس ناقے پر اونٹنی پر بیٹھ جاتے تھے، جس خچر پہ اور گدھے پر بیٹھ جاتے تھے، وہ وجود ہی کچھ اور ہو جاتا تھا۔ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ مولائیوں کا ماتمیوں کا مجمع بیٹھا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں خود بھی ماتمی ہوں، اور ہمارا سرمایہ ہے یہ ماتمی حلقے انجمنیں، اور ملت کے لیے یہ آبرو ہے۔ بہت سے مجھ جیسے لوگ تو آدھا جلوس کر کے پٹریوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہم آدھے میں سے لوٹ آتے ہیں یا کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ سلام ہو ان مولا کے عزاداروں پر کہ اول سے آخر تک جلوس میں رہتے ہیں، تھکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مگر ایک اندر سے آواز انہیں مطمئن کرتی ہے۔ لہٰذا ایک جملہ کہتا جا رہا ہوں، گھوڑوں کی عمریں، گھوڑے پالنے والے بھی شاید بیٹھے ہوں، مجھے بھی تھوڑا بہت معلومات ہیں، 25 اور 28 سال کی عمر میں گھوڑا پورا بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے۔ 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی عمر گھوڑے کی، مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی چھوٹی لٹک جاتی ہے، اسے کھایا نہیں جاتا، پھر پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ آپ کی جگہ میں زیادہ نہیں رہنا چاہتا، ورنہ کوئی تہمت لگے گی میرے۔ تو اتنا عرض کر رہا ہوں کہ گھوڑوں کی عمر 30 سال کی ہے، زیادہ بول دیا میں نے، 25 سے 30 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں مصائب نہیں پڑ رہا، لیکن بات تو ایسی ہے کہ رو بھی سکتا ہے۔ جو زلجنہ ہے نا، وہ عمر سعد نے کیا کہا تھا کہ اسے تیر نہ مارو، میں نے بچپن میں اس کے اوپر نبی کو بیٹھے دیکھا ہے۔ 50
پاس تھا اور 50 سال پہلے بھی جوان تھا، کربلا میں بھی جوان تھا۔ جی، یہ نبی کے زمانے میں بھی جوان تھا، نبی نے سواری کی اور اپنے بچوں کو دے دیا، اور آج امام وقت کے پاس ہے، جب ظہور فرمائیں گے لے کر آئیں گے۔ نکالتے رہیے شبیہ ذوالجناح، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر۔ بڑی نایت آپ کی توجہات کا شکر گزار۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی سواری ہے، برکت ہے نبی کی کہ یہ بوڑھ ہی نہیں ہوئی، کربلا میں بھی جوان ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں نبی جس سواری پر، مرکب نبی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، لم یحرم ولم یسن، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔ سن لیجئے سرکار کے فضائل، ذرا سبحان اللہ کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ میری وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے سبحان اللہ بولیے۔ تو یہ جو سرکار بیٹھے، لم یحرم، نہ وہ بوڑھی بیمار ہوتی تھی، اس کے اوپر بیماری نہیں آتی تھی، ولم یسن، اور نہ ہی وہ بوڑھی ہوتی تھی۔ سرکار جس سواری پر بیٹھ جائیں گے، اور جانور آرزو کرتے تھے یا رسول اللہ کچھ دیر ہم پر بیٹھ جائیں۔ بھئی تھک کے نہیں سنیں گے میری باتوں کو۔ خیبر فتح ہوا، قلعہ فتح کر کے سرکار تشریف فرمائے، مولا علی نے 44ویں دن خیبر کو فتح کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بڑی محنتوں کے ساتھ 40 دن تک لڑتے رہے، اور 40ویں دن جب مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا تو مال غنیمت میں بہت کچھ ملا۔ تو ایک جانب لائن سے جانوروں کو باندھ کر کھڑا کیا گیا جو مال غنیمت میں ملے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، گھوڑے تھے، ہو سکتا ہے گائے بھینسیں ہوں، بکریاں بکری ہوں، دونگے ہوں، جو بھی جانور تھے، ان میں چند گدھے بھی تھے۔ تو نبی نے بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے کہ ایک گدھا رسی چھڑوانے کی کوشش کرا۔ سرکار نے دیکھا کہ بے چین ہے تو حضرت نے فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو۔ جیسے ہی اس کی رسی چھوڑی تو وہ دوڑتا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا، اور نبی کے پیروں کا بوسہ دے کر وہ کچھ کہنے لگا جو سوائے نبی کے کوئی سمجھ نہیں رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وسیع نبی بیٹھا، ایک مدت سے میرے اور میرے چند پشتوں پر کوئی نبی یا وسیع نبی نہیں بیٹھا۔ آپ مجھ پر کرم کریں، کچھ دیر میرے اوپر بیٹھیں تاکہ میں آپ کے تو سواری دے کر ثواب حاصل کروں اور اپنی عزت بڑھاؤں۔ توجہ چاہوں گا۔ سرکار کچھ دیر اس میں بیٹھے اور وہیں حضرت نے کچھ دیر سواری فرمائی اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ میرے حصے کا ہے اور اس کا نام میں یافور رکھتا ہوں۔ کیا؟ یافور، یا عین بے واو رے، سب نے لکھا، یہ سنی شیعہ نے لکھا۔ جو باتیں کر رہا ہوں ایسا کوئی بات نہیں کر رہا جو کسی میرے بھائی کی کتاب میں نہ ہو۔ سرکار نے کہا میں نے اس کا نام یافور رکھ دیا ہے، یہ یافور یہ میری سواری ہے۔ نبی کی سواری ہونے کے ناطے، نبی سے نسبت ہونے کی وجہ سے یہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نبی اس کی پشت پہ سامان رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی صحابی کو دے کر آتا تھا، اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا، وہ سمجھ لیتا تھا کہ نبی بلا رہے ہیں۔ اب اگر تھک نہیں بیٹھے ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ آپ نے پہلے جملے کا لطف لے لیا، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟
और जो नबी की बात को न माने मैं उसे मुसलमान कहता हूं। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। भाई तशरीफ फरमाएं और नबी के फजाइल पढ़ रहे हैं। तो एक जुमला और कहकर आगे बढ़ूंगा जो मेरे अंदर बहुत देर से रुका हुआ है, और मैं इस मरहले के बयान का मुंतज़िर था कि ये मरहला आएगा तो बताऊंगा। नबी किसी जानवर पर बैठ जाए तो इसकी इतनी इज्जत हो जाए, और कोई नबी के दोष पर आ जाए हमारे आलिम पैगाम लेके जाए मेरे बच्चे। इमाम आजम अबू हनीफा हमारे आलिम, इमाम हम्बल हमारे आलिम, इमाम मालिक हमारे आलिम, इमाम शाफई हमारे आलिम। ये तकसीम किसने कर दी कि वो उनके आलिम और ये हमारे आलिम? आलिम आलिम है, और वो आलिम ही नहीं होता कि जिसकी ज़बान से अली के फज़ाइल बयान ना हो। वही तो आलिम होता है जो अली के फज़ाइल बयान करता हो। सुन्नी आलिम हमारे आलिम है, और मैं सुन्नियों को दावत दूंगा कि शिया आलिमों को भी अपना आलिम मानो, वरना बंद गली में खड़े हो जाओगे। खत्म कर दीजिए ये बातें। इमाम अहमद हम्बल हमारे आलिम, इमाम आजम हमारे आलिम। तकरार कर रहा हूं, फटन का शिकार, तंग नजरी का शिकार, छोटे दिल वाला शिया नहीं होता, शिया नहीं होता। ये मस्जिद सुन्नियों की है या शिया की है? जब तक मेरी कौम का एक बच्चा नहीं बोलेगा मुझे यकीन नहीं आएगा। मस्जिद अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है। ये हो सकता है कि शिया मुसलमानों के पैसों से बनी हो, मगर ये मस्जिद शियों की नहीं है। खबरदार, अगर कोई सुन्नी भाई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो, हाथ बांध कर पढ़ रहा हो, बगैर सजदा करके पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ने के बाद उसे जाने न दीजिएगा जब तक चाय ना पिला ले। पानी जरूर पूछिएगा, उसके काम जरूर आइएगा, पूछिएगा कोई परेशानी, कोई हुक्म। इस्लाम होलियों का नाम नहीं है। भाई सेमिनार का जुमला दे रहा हूँ, इस पे सेमिनार करवाइए। मैं एक खुलिये में हूँ, मौलाना एक खुलिये में है, डॉक्टर एक खुलिये में होता है, पुलिस वाला एक खुलिये में होता है, डॉक्टर वकील एक खुलिये में होता है। हम खुलियों में रहने वाले लोग पहचाने जाते हैं कि फला कौन है। इस्लाम होलियों का नाम नहीं है, इस्लाम रवैयों का नाम है। रवैयों को बेहतर करना है, अपने रवैये को बताना है कि तुम कौन हो। और वैसे भी अली के चाहने वालों की तो चाल बताए कि ये शिया जा रहा है, अंदाज बताए कि अहले बैत का चाहने वाला जा रहा है, तब तो लुत्फ है, तब तो मजा है। वो देवबंदियों की मस्जिद, वो सल्फियों की मस्जिद, वो बरेलवियों की मस्जिद, वो शियों की मस्जिद, अल्लाह की कौन सी है?
بھٹیوں کا امام بارگاہ، وہ سیدوں کا امام بارگاہ، یہ شیخوں کا امام بارگاہ، مہاجروں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ کس گھٹن کا شکار ہے، کس الجھن کا شکار ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا۔ میری جیب میں میرا کارڈ رکھا ہے، یہ میں چند سال پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں، میں نے اپنے اعضا ڈونیٹ کر دیے ہیں کہ ایکسیڈنٹل اگر میرا برین مر جائے، میری برین کی موت ہو جائے اور دل چل رہا ہو، اور اصل موت بھی دماغ کی موت ہوتی ہے، یہاں بھی ایک جملہ لینا چاہتے ہیں، اصل موت بھی دماغ کی موت ہوتی ہے۔ بہت سارے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں گے، دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، لیٹا ہوا ہو، بستر پہ پڑا ہو، دماغ کام کر رہا ہو تو پورا ملک چلا سکتا ہے۔ تو میں نے اپنی وصیت کر دی کہ میرے سارے اعضا ڈونیٹ ہیں، ایس آئی یو ٹی اور ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب جو آرگن ڈونیشن کی تحریک پاکستان میں لے کے چل رہے ہیں، تو میں نے اپنے سارے اعضا، اللہ کرے کہ مجھے عزت کی موت ملے، بہت شکریہ، اچھی موت کی دعا کیجیے، مرنا تو سب کو ہے نا۔ تو جیسے ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو یہ فوراً میرے اعضا نکال لیں گے جا کر، ظاہری باڈی خراب نہیں ہوگی، باڈی سامنے کا جو نظر آنے والا جو پیکر ہے وہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ اندر کی چیزیں، کوئی 17 چیزیں نکلیں گی جس سے 17 لوگ زندہ رہ سکیں گے۔ وہ وصیت نامے کا کارڈ، ایک فارم وام فل کیا ہے ہم نے، اس کا ایک کارڈ بنایا، وہ میں جیب میں رکھتا ہوں۔ ان دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو رونے پیٹنے کا وقت بہت ہوگا، پہلے تو آپ انہیں اطلاع کریں، کیونکہ اس میں ٹائم ہوتا ہے، ایک دورانیہ ہوتا ہے، وہ 15-18 گھنٹے اور 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے کے اندر ہی وہ چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا، مقالہ بھی ہم نے لکھا، کراچی یونیورسٹی نے وہ مقالہ چھاپا ہے ہمارا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا، مفتی شیرانی صاحب کا جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، بلوچستان کے بزرگ مفتیہ ہیں، اور میرا مقالہ ہے۔ تو اس مقالے تو ایک جگہ کو ہم نے دیا، تو ایک صاحب نے اسے پڑھنے کے بعد کہا کہ مولانا آقا، توجہ ہے، میں ان پہ رکھ کر کچھ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہا ہوں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر میرا گردہ کسی ہندو کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ایک اور کی آواز آئی، کہنے لگے میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ ایک نے کہا میرا دل اگر کسی یہودی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے سارے سوالوں کا ایک جواب تو یہ دیا کہ جو گھٹے ہوئے دماغ کا ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا، تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی سوچ رکھنا کہ میرا گردہ فلاں کو لگ گیا، یہ تمہارا تھا کیا؟ یہ تمہیں اللہ نے دیا تھا، تم اپنے اختیار سے لے کر آئے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جو علی کے ماننے والے ہوں، جملہ سنیں، جو اس علی کے ماننے والے ہوں جو 70 نسلوں کے بعد مومن کو دیکھ کر بندہ چھوڑ دیتا ہو، اس کے چاہنے والے یہ کہیں گے کہ میرا گردہ اگر اس کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ تم اپنے اعضاء اسے لگا دو، اس کی نسل میں مولائی آ جائیں گے۔ گھٹن اور تنگ نظری اہل بیت کے جانے والوں میں نہیں۔ صلوات پڑھیں تو سب مل کر پڑھیں، اللہ توجہ ہے۔ بحث یہ تھی، بات یہ تھی کہ سرکار کے معجزوں کی بات تھی۔ تو سرکار جب کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور فضیلت سنا دو، نبی جیسے جاگتے میں دیکھتے تھے، بڑی عنایت آپ چاہ رہے ہیں تو سن لیجیے، ایسے سوتے میں بھی دیکھتے تھے، جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔
نبی مکرم ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، پورے وجود سے دیکھتے تھے۔ نبی کا وجود مبارک سو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے صبح سرکار کے سامنے جب حاضری دی تو حضرت نے فرمایا رات تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی اور فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھا کے فلاں جگہ رکھی۔ کہا صبح آپ تو سو رہے تھے۔ تو نبی نے فرمایا اے عائشہ اپنے سونے سے ہمارے سونے کو نہ ملاؤ۔ ہم سوتے میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے جاگتے میں دیکھتے ہیں۔ سرکار نماز پڑھا رہے، چوتھی صف میں ایک صحابی محترم نے دوسرے صحابی محترم سے کوئی بات کہی۔ نماز کے بعد نبی نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات ان سے یہ کہی؟ یا رسول اللہ ہم تو چوتھی صف میں تھے۔ حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ رویت پر پیغمبر اکرم، جی رویت نبی مکرمہ، نبی کے دیکھنے کا جو کمال تھا۔ مولا علی کے الفاظ ہیں یہ مجموعی طور پر۔ کوہ طور پر تجلی دیکھی تھی حضرت موسیٰ نے۔ توجہ ہے؟ جب واپس لوٹ کر آئے تو ساری زندگی اس تجلی کو دیکھنے سے آنکھیں اتنی تیز بین ہو گئی کہ 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں کالے پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، کوئی خطیبانہ جملے نہیں بول رہا۔ میرے مولا نبی صرف تجلی دیکھ کر آئے تھے، میرے مولا حضرت موسیٰ صرف تجلی دیکھ کر آئے تھے تو ایک مرتبہ اتنی تیز آنکھیں ہوئی ہیں کہ 30 میل کے فاصلے سے کالی آندھ رات میں، اندھیری رات میں چیونٹی دیکھتے تھے سیاہ پتھر پر۔ چھک کر نہیں سنے تو جملہ کہوں، جو تجلی دیکھ کر آئے اس کی رویت اتنی تیز ہو جائے، جو معراج پہ اللہ کا دیدار کرتا ہے اس کی رویت کس درجے پر ہوگی۔ سرکار دو جہاں کے بیان عظمت میں مولا کائنات فرماتے ہیں، تسلی دیجئے تھکے نہیں ہیں۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا، تھک گیا۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ کہنے لگے مولانا کہاں مبالغہ آمیز باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو شیعہ ہی آپ کو کہتے تھے کہ کہیں کہیں غلو کرتے ہیں، اب تو سنی بھی کہیں گے یہ سنی مولوی لگ رہا تھا مگر غالی تھا۔ یہ کہاں سے لے آئے کہ نبی کا سایہ ہی نہیں تھا؟ اچھا میری مشکل یہ ہے کہ نصیحت کروں تو ڈھنگو گرو، فضائل پڑھوں تو غالی، تو نہ مجھے اسے راضی کرنا ہے نہ اسے حسین کو راضی کرنا ہے۔ مولا کسی طرح راضی ہو جائے اور اسی نیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنا ضمیر مطمئن کرنا ہے، اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ توجہ ہے؟ البتہ ہم میں سے کوئی پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں نصیحت کے۔ انتہائی معقول اور اچھے انداز سے، مہذب انداز سے تذکر بھی دینا چاہیے۔ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ پہلے ہی مرحلے پہ ایک جملہ ہدیہ کر لوں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ ساتھ جڑا رہے، جو ساتھ جڑا رہے، جو ساتھ چلتا رہے، اسی کو سایہ کہتے ہیں۔ مگر نبی کا یہ سایہ، یہ جو ابھی آپ اس وقت بھی آپ کا باز کا دوسری طرف سایہ پڑ رہا ہے، اور سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو ہم اگر کھڑے ہو جائیں سورج کے سامنے تو دوسری طرف سایہ کو اگر میں لفظ بدل کے کہوں تو ہمارے وجود سے ایک چیز صادر ہوتی ہے اور وہ ہے اندھیرا، ظلمت، اور نور سے کبھی ظلمت صادر نہیں ہوتی۔ سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ نور الہی۔ اور پھر کیا سنی عالم دین کا ایک جملہ ہدیہ کر کے جاتا ہوں۔ ایک سنی عالم دین نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی کا ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے، وَإِنَّ الظِّلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔
سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ